جس امام نے میری اور آپ کی نمازوں کو اللہ کے عرش تک لے جا کر پہنچاتا ہے، اس امام کے خلاف آج ہماری زبان چل رہی ہے۔ میں آپ سے یہاں پر رک کر پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا کاؤنسلر مجھے بتائیے، کوئی ایسا ایم ایل اے مجھے بتائیے، کوئی ایسا ایم پی بتائیے، کوئی ایسا لیڈر مجھے بتائیے، کوئی مجھے ایسا منسٹر بتائیے جو مسلمان ہو اور آپ کی نمازوں کو لے جا کر اللہ کے عرش تک پہنچائے۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، دنیا کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کی آبادی ہے، کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کی نمازوں کو اللہ کے عرش تک لے کر جا کر پہنچا۔ بتاؤ کسی کے اندر اتنی ہمت ہے ہماری نمازوں کو اللہ کے دربار تک پہنچائے؟ ارے یہی تو ایک امام ہے جو ہماری نمازوں کو لے جا کر اللہ کے بارگاہ تک پہنچا رہا ہے۔ یہی تو مسجد کا امام ہے جو ہماری نمازوں کو لے جا کر اللہ کے عرش تک پہنچا رہا ہے، اور ہم اپنی اسی زبان سے اسی عالم کے خلاف، اسی مسجد کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، ہم جس ناپاک دور سے گزر رہے ہیں بہت زیادہ فتنوں کا دور ہے۔ ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں جس دور میں اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ حدیث پاک کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیاں بتائی ہے۔ ایک ایک نشانی بول کر اس وقت اب ظاہر ہو رہی ہے۔ اس میں سے ایک نشانی وہ بھی ہے کہ قرب قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگ علماء سے نفرت کریں گے، لوگ علماء سے بغض رکھیں گے، علماء کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیوں کو بیان کریں گے، علماء سے بغض رکھیں گے اور علماء سے دور بھاگیں گے۔ شریعت مطہرہ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ تم علماء کرام سے محبت رکھو، عقیدت رکھو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن عالما، تم عالم بنو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا، او متعلما، یا طالب علم بنو، علماء سے کچھ پڑھنے والے بنو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا، او مستمعا، یا تو ان سے دین کے متعلق چیزیں سننے والے بنو، شریعت کا علم سننے والے بنو، تفسیر سننے والے بنو، حدیث کی تشریح سننے والے بنو۔ چوتھے نمبر پر فرمایا، او محبا، یا تو ان سے محبت رکھنے والے بنو۔ پانچویں نمبر پر فرمایا، فلم یکن الخامسہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان چار چیزوں کے اندر رہو، پانچویں نہ بنو۔ پوچھا گیا کہ وہ پانچویں چیز کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علماء سے بغض رکھنے والے ہرگز نہ بنو، علماء سے نفرت کرنے والے مت بنو۔
یہ چار چیزوں کے اندر رہو۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے نمبر پر یا تو تم عالم بنو، اگر تم عالم نہیں بن سکتے تو دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا کہ تم یا تو طالب علم بنو، یعنی اسٹوڈنٹ بنو، علماء کے پاس بیٹھ کر مسائل کا علم سیکھنے والے بنو، قرآن مجید کا علم سیکھنے والے بنو، حدیث کا علم سیکھنے والے بنو، حدیث کو سمجھنے والے بنو۔ یہ دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا اگر تم یہ نہیں بن سکتے، تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا او مستمعن، ان سے اچھی اچھی دین کے باتیں سننے والے بنو۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا یا تو تم ان سے محبت رکھنے والے بنو، پانچویں ہرگز نہ بنو علماء کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے، ہرگز نہ بنو ان سے بغض رکھنے والے، تم ہرگز نہ بنو۔ اگر یہ پانچویں چیز تمہارے اندر داخل ہو گئی، یہ چاروں چیزیں تمہارے اندر داخل نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی تمہارے لیے ہلاکت ہے، آخرت میں تو ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے ہی۔ لیکن بزرگان محترم، جو آدمی علماء کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان کرتا ہے، اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے اچھالتا ہے، ایک مسجد کے امام کے پیچھے اس کی برائی کو بیان کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پانچویں نہ بنو، اگر تم پانچویں بن جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ کسی عالم دین کی زبان سے بد دعا نہ لو، کسی عالم دین کی زبان سے نکلی ہوئی اگر تمہارے حق میں قبول ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دنیا کے ساتھ آخرت بھی تباہ نہ ہو جائے، کہیں تمہاری دنیا بگڑنے کے ساتھ ساتھ کہیں ہماری آخرت بھی بگڑ نہ جائے۔ اسی لیے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ کسی عالم دین کی بد دعا مت لو، کیا پتا کہ وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو اور اس کے اندر وہ برائی نہ ہو، اس کے اندر وہ خامیاں نہ ہو، اس کے اندر وہ گناہ نہ ہو۔ جس گناہ کو آج لوگ اچھالتے ہیں، جس برائی کو آج لوگوں کے سامنے پیش کر کے ایک عالم دین کو ذلیل کرتے ہیں، بزرگان محترم، ایسے لوگوں کا انجام دنیا میں بھی بڑا خراب ہوتا ہے اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ بد سے بدتر ہونے والا۔ میرے پاس ایک ویڈیو موجود ہے، بہت بڑے عالم دین ہے، حضرت مولانا حکیم اختر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے مالدار کو دیکھا، ایک ایسے کروڑ پتی کو دیکھا، ایک ایسے ارب پتی کو میں نے دیکھا، اللہ پاک نے اس کو بہت سارے مال و دولتوں سے نوازا ہوا تھا، اللہ پاک نے اس کو اتنی دولت دے رکھا تھا کہ زندگی بھر بیٹھ کر آرام سے وہ کھا سکتا ہے، وہ نہیں بلکہ اس کی 7 پشتوں تک پوری نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہے۔ اللہ پاک نے اس مالدار کو اتنی دولت دے رکھا تھا، اتنا عہدہ دے رکھا تھا، اتنی جائیداد اللہ پاک نے اس کو دے رکھا تھا۔ لیکن جس کے پاس دولت آ جاتی ہے، جس کے پاس سلطنتیں آ جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر غرور بھی تو آ جاتا ہے، اس کے اندر گھمنڈ بھی تو آ جاتا ہے، اس کے اندر انانیت تو آ جاتی ہے۔ بزرگان محترم، حضرت نے فرمایا کہ ایسے مالدار کو میں نے دیکھا، اللہ پاک نے اس کو ہر چیز سے نواز رکھا تھا، لیکن اس کے غرور نے اس کو ہلاک کر دیا، اس کے گھمنڈ نے اس کو دنیا اور آخرت میں تباہ اور برباد کر دیا۔ وہ مالدار تھا، وہ صاحب وسعت تھا، کروڑ پتی تھا کہنے لگا، اور وہ اکثر حضرات علماء کرام کو گالیاں دیتا تھا۔
حضرات علماء کرام کو ہمیشہ برا بھلا کہتا تھا، اللہ والوں کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، اللہ والوں کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ بزرگان محترم، اس کے دولت نے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیا یا نہیں کیا، یہ واللہ اعلم بالصواب، اس کے دولت نے دنیا ہی میں اس کو ہلاک کر دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے مالدار کو اللہ پاک نے مال و دولت دیا تھا، دینے والا مال اللہ ہے۔ کسی آدمی کے پاس جب مال آتا ہے کمانے کا وہ ذریعہ بنتا ہے، لیکن حقیقت میں غور کریں گے بزرگان محترم، مال و دولت دینے والا وہ ایک ہی خالق ہے، عہدے دینے والا وہ ایک ہی اللہ ہے، منصب پر بٹھانے والا وہ ایک ہی تنہا اللہ ہے۔ وہی اللہ اس انسان کو مال و دولتوں سے نوازا تھا، ہمیشہ اللہ والوں کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، حضرات علماء کے خلاف زبان درازی کیا کرتا تھا، مساجد کے ائمہ کے خلاف زبان درازی کیا کرتا تھا، مسجد میں امامت کرنے والے امام کی شان میں بیجا الفاظ کہتا تھا، ایک عالم دین کے خلاف ہمیشہ پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان کرتا تھا۔ بزرگان محترم، اللہ نے ڈھیل دیتا رہا، اللہ ڈھیل دیتا رہا، موقع پر موقع ملتا رہے، لیکن اس کی دولت نے اس کو کبھی راہ راست پر لے کر نہیں آئی، اس کے غرور نے اس کو ہلاک کر دیا۔ ایک وقت وہ آیا، بزرگان محترم اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، آج کے حالات کو سامنے رکھ کر مجھے یہ واقعی عرض کرنا پڑ رہا ہے۔ آج ہزاروں کے لوگ علماء کے پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں، علماء کے ان کی نفرت اپنے دلوں کے اندر پال رہے، علماء سے بغض رکھ رہے ہیں۔ بزرگان محترم، ان کا انجام بھی یہی ہونے والا ہے، آج نہیں ہو رہا ہے، مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ علماء کی پیٹھ پیچھے زبان درازی کرنے والوں کا انجام یہ ہونے والا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ علماء کے خلاف زبان درازی کرتے ہوئے ہمیشہ پھرا کرتے تھے، مسجد کے امام کے خلاف پیٹھ پیچھے غیبتیں کیا کرتے تھے، ایسی لمبی بیماریوں میں اللہ پاک نے ان کو مبتلا کر دیا تھا، وہ ایسی بیماریوں میں پڑھ کر موت کو مانگ رہے تھے، وہ زندگی سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہو چکے۔ اللہ کی طرف سے کئی طرح کے عذابات آتے ہیں۔ تو الغرض وہ میں بتا رہا تھا، حضرت نے کہا کہ ایک بہت بڑا مالدار تھا، ہمیشہ علماء کو برا بھلا کہتا تھا، ایک وقت وہ آیا، ہمیشہ علماء کے خلاف زبان درازی کرنے والے انسان کا انجام کیا ہوا؟ بزرگان محترم، حضرت فرماتے ہیں ایک وقت وہ آیا، ہمیشہ علماء کے پیٹھ پیچھے غیبتیں کرتا تھا، مسجد کے امام کے خلاف 4-5 دوستوں کے درمیان بیٹھ کر ان کی برائیوں کو چھالتا تھا، کمیٹی میں بیٹھ کر ان کی غیبتیں کرتا تھا، ان سے نفرت کرتا تھا۔ اللہ پاک نے اس مالدار کے پیٹ میں کینسر کو داخل کر دیا۔ ایک وقت وہ آیا، علماء کی غیبتیں کرنے والے کا انجام کیا ہو رہا ہے؟ اس کے پیٹ کے اندر کینسر ہو گیا۔ ہمیشہ اچھی چیزیں کھانے والا اب ہمیشہ کے لیے ڈاکٹروں کا کھلونا بن گیا۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آج کے بعد تم گوشت نہیں کھا سکتے، ڈاکٹروں نے کہا کہ آج کے بعد تم تیل کی چیزیں نہیں کھا سکتے، ڈاکٹروں نے کہا کہ آج کے بعد تم مرغ مسلم نہیں کھا سکتے، ڈاکٹروں نے کہا کہ آج کے بعد تم اچھی چیزیں نہیں کھا سکتے۔ وہ ہر ایک چیز کو کھانے سے محروم ہو گیا۔ نمبر 1، علماء کے پیٹھ پیچھے غیبتیں کرنے والوں کا انجام یہ ہوا کہ اس کے پیٹ کے اندر کینسر ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر اچھی چیزیں کھانے سے اللہ پاک نے اس مالدار کو دور کر دیا۔ کچھ دن گزرے، اس کو اتنی بڑی بیماری لگنے کے باوجود بھی اس اندھے انسان کو سمجھ نہیں آیا
یہ اللہ کی طرف سے بیماری آئی ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر عذاب آیا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک مصیبت میرے اوپر آئی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اس وقت توبہ کر لیتا، علماء کا ادب کر لیتا، علماء کی عزت کرتا، مساجد کے ائمہ کا ادب اور احترام کرتا، مسجد میں امامت کرنے والے امام کی عزت کرتا، اللہ پاک کو ہو سکتا ہے کہ اس توبہ کرنے کی بنیاد پر، استغفار کرنے کی بنیاد پر، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی بنیاد پر 2 رکعت نماز پڑھ کے 2 قطرے آنسو سچے دل سے بہا کر گڑ گڑا کر دعا کر لیتا۔ بزرگان محترم، وہ تو ورا الورا ہے، وہ تو 100 انسانوں کے قتل کرنے والے انسان کو بنی اسرائیل کے اللہ پاک نے معاف کر کے جنت کا پروانہ سنا دیا۔ اگر یہ انسان بھی توبہ کر لیتا، اللہ والوں کا ادب اور احترام کر کے اللہ کے سامنے دعا کر لیتا، اللہ پاک معاف کر دیتا۔ لیکن آگے سنیے، اس سے بڑی بیماری اور میں مبتلا ہو گیا اور مزید اور علماء کے خلاف زبان چلانے لگا۔ کچھ مہینے گزرے بزرگان محترم، یا کچھ ہفتے گزرے، حضرت علماء فرماتے ہیں ہمیشہ وہ اپنی زبان سے علماء کے خلاف چلاتا تھا، اسی زبان سے امام کے خلاف کہا کرتا تھا، اسی زبان سے ایک عالم کے خلاف پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان کرتا تھا، اسی امام کے خلاف نماز پڑھنے کے بعد جا کر اس کی غیبتوں کو اچھال کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ دیکھیں اس مالدار کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کچھ ہفتے گزرنے کے بعد اس کو اللہ پاک نے ایک ایسی بڑی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی زبان میں کینسر آ گیا۔ کون سی چیز میں؟ زبان، جس زبان سے ہم ہر چیز کھاتے ہیں، ہر چیز کے ذائقے کو چکھتے ہیں، اسی زبان سے ہم جب کچھ منہ کھلتا ہے تو کوئی الفاظ کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ابھی انسان سدھرنے والا نہیں ہے، اب یہ جاہل قسم کا انسان راہ راستہ پر آنے والا نہیں ہے، یہ علماء کا ادب اور احترام کرنے والا نہیں ہے۔ ہمیشہ اسی زبان سے تو علماء کی غیبت کرتا تھا کہ اس کی زبان پر کینسر لگ گیا۔ یہ علماء کی غیبت کرنے والوں کا انجام ہو چکا ہے اور آج ہو رہا ہے۔ آج لوگ علماء کے خلاف بڑی آسانی کے ساتھ بہت بڑے خطرناک الفاظ استعمال کر دیتے ہیں۔ بزرگان محترم ان الفاظوں کو جب سنتے ہیں پانی دل بہت پاش پاش ہو جاتا ہے، لیکن ہم انبیاء کے وارث ہیں، ہمارے دلوں کے اندر نبی کا کچھ درد اور غم ہے، ہم صبر کر کر آگے بڑھ جاتے ہیں، اسی امید پر ہم صبر کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اس صبر کرنے کی بنیاد پر ہم کو اجر دینے والا۔ کتابوں کے اندر واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو لہب نے کیسا برا سلوک کیا۔ بزرگان محترم واقعہ بڑا لمبا ہے، واقعے پر جاؤں گا تو وقت ہو جائے گا، کسی جمعہ کو اسی واقعے کے تحت میں عرض کروں گا۔ ابو لہب نے اللہ کے نبی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ قرآن مجید کے اندر پارہ نمبر 30 کے اندر سورہ لہب کے اندر اللہ نے سارے واقعے کو ذکر کر دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے لیے خیر خواہی سوچتے تھے۔ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں خیر سوچتے تھے، اور وہ ملعون شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ان کے متعلق برائی کو سوچتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے بارے میں فکر کر گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ میں اپنی امت کو دولت دے کر جا سکوں، میرے گھر کے اندر اتنا فاقہ ہے، 3 دن نہیں 2 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑا رہتا تھا۔ 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر کے اندر چولہا سلگانے کی نوبت تک نہیں آتی تھی، اتنی غربت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس اتنی دولت اتنی جائیداد نہیں ہے کہ
کہ میں اپنی امت کو وراثت میں دے کر جا سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود میرے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ روزانہ میں ایک ایک جوڑا پہن سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس صرف 2 چادریں تھیں، میں انہی 2 چادروں کو پہنتا ہوں، نکال کر دھوتا ہوں، پھر انہی چادروں کو میں پہن لیتا ہوں۔ ایسی میری غربت کی زندگی گزری ہے۔ اگر میرے پاس مال و دولت ہوتا، جائیداد ہوتی، میں اپنی امت کو دے کر چلا جاتا، لیکن میرے پاس اتنی جائیداد، اتنی دولت بھی نہیں تھی کہ میں اپنی امت کو کچھ مال و دولت دے کر جا سکوں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وراثت میں مال و دولت چھوڑ کر نہیں جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وراثت میں عہدوں کو چھوڑ کر نہیں جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی وراثت میں العلماء ورثۃ الانبیاء، میں اپنی وراثت میں حضرات علماء کرام کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اپنی وراثت میں حضرات علماء کرام کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ خدا را میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ ان حضرات علماء کرام کا ادب اور احترام انتہائی لازمی ہے، ان کا ادب ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کے لیے پیغام دے کر گئے ہیں اور یہ بشارت پہنچا کر گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم حضرات علماء کرام کی مجلس میں بیٹھا کرو، علماء کرام کی مجلسوں میں، ان کے بیانات میں بیٹھا کرو۔ کہیں آپ کو معلوم ہے کہ فلان جگہ سے ایک بہت بڑے عالم دین آ رہے ہیں، کچھ وقت فارغ کر کر اس عالم دین کے بیان میں جا کر بیٹھو۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے اللہ کے ولی فلان شہر سے آ رہے ہیں، آپ کے علاقے میں فلان جگہ بڑی مسجد ہے، وہاں پر پہنچ رہے ہیں، آپ کے پاس کا علم پہنچ جاتا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے آپ اس عالم دین کی مجلس میں جا کر ضرور بیٹھا کرو، اللہ والوں کے بیانات کو سنا کرو۔ وہ قرآن اور حدیث کی تفسیروں کو بیان کرتے ہیں، حدیث پڑھ کر حدیث کی تشریح کو سمجھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علماء کرام کے بیانات میں بیٹھا کرو، ان کی مجلس میں اپنے آپ کو بٹھاؤ، ہم نشینی اختیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عالم کی مجلس میں بیٹھتا ہے گویا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عالم کی مجلس میں بیٹھتا ہے گویا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھتا ہے۔ آگے سنیے اس سے بہترین بات، اس جملے کو سن کر آپ کے دل خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میری مجلس میں بیٹھتا ہے گویا کہ وہ اللہ پاک کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عالم کو دیکھنا گویا کہ مجھے دیکھنے کے برابر ہے، مجھے دیکھنا گویا کہ اللہ پاک کو دیکھنے کے برابر ہے۔ عالم دین کا مقام بہت بڑا ہے۔ آج لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے، مجھے معاف فرمائے بزرگان محترم، باتیں کہنے کے لیے بہت زیادہ ہیں لیکن وقت کا تقاضا ہے۔ آج میں بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا مجھے پڑ رہا ہے، جس امام کے پیچھے ہم کھڑے ہو کر 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کے بعد جا کر اسی امام کے پیٹھ پیچھے ہم غیبتیں کرتے ہیں، جس امام کے پیچھے ہم کھڑے ہو کر 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرتے ہیں، نماز کے بعد جا کر اسی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو امام ہمارے لیے خیر خواہش چاہ رہا ہے اسی امام کے پیچھے ہم جا کر غلط منصوبے بنا رہے ہیں، جس امام نے میری اور آپ کی نمازوں کو اللہ کے عرش تک لے
لے جا کر پہنچاتا ہے، اس امام کے خلاف آج ہماری زبان چل رہی ہے۔ میں آپ سے یہاں پر رک کر پوچھنا چاہتا ہوں، بات بہت بڑی ہے لیکن میں چھوٹا ہوں، لیکن بات حق ہے، اللہ نے ذہن میں ڈالا تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کوئی ایسا کاؤنسلر مجھے بتائیے، کوئی ایسا ایم ایل اے مجھے بتائیے، کوئی ایسا ایم پی بتائیے، کوئی ایسا لیڈر مجھے بتائیے، کوئی مجھے ایسا منسٹر بتائیے جو مسلمان ہو اور آپ کی نمازوں کو لے جا کر اللہ کے عرش تک پہنچائے۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، دنیا کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کی آبادی ہے، کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کی نمازوں کو اللہ کے عرش تک لے کر جا کر پہنچا۔ بتاؤ کسی کے اندر اتنی ہمت ہے ہماری نمازوں کو اللہ کے دربار تک پہنچائے؟ ارے یہی تو ایک امام ہے جو ہماری نمازوں کو لے جا کر اللہ کے بارگاہ تک پہنچا رہا ہے۔ یہی تو مسجد کا امام ہے جو ہماری نمازوں کو لے جا کر اللہ کے عرش تک پہنچا رہا ہے، اور ہم اپنی اسی زبان سے اسی عالم کے خلاف، اسی مسجد کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے لوگ علماء کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک بات بتاتا ہوں، غور سے سنیے، دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے عالم کے خلاف زبان چلاتا، جو دنیا میں رہتے ہوئے مسجد کے امام کے خلاف زبان درازی کرتا، جو دنیا میں رہتے ہوئے ایک حافظ دین، ایک حافظ کی، ایک عالم کی عزت کو لوگوں کے سامنے اچھالتا ہے، بے عزت کرتا ہے، حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، اس انسان کے انتقال ہونے کے بعد جب تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ کر خبر میں ڈال کر جب تم گھروں کو آ جاتے ہو، گھروں کو آنے سے پہلے 10-15 منٹ چھوڑ کر دوبارہ تم قبرستان کو جاؤ، اس انسان کی، اس ملعون کی قبر کھود کر دیکھو۔ حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس انسان کا چہرہ قبلے سے پھر گیا ہوگا۔ علماء کے خلاف زبان درازی کرنے والے کا انجام کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس ملعون کا، اس جاہل کا، اس مردود کا تم خبر کھود کر دیکھ لو، قبلے سے اس کا چہرہ مڑ گیا ہوگا، قبلے سے اس کا چہرہ پھیر دیا ہوا ہوگا۔ بزرگان محترم، یہ قبر کے عذابات بعد کی چیزیں ہیں، لیکن جو دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی ناقدری کرتا ہے، ان کی عزت کو اچھالتا ہے، ان کی توقیر کرتا ہے، حضرات علماء فرماتے ہیں کہ ان کے 7 پشتوں تک اللہ پاک اس کے خاندان میں ایک حافظ قرآن کو پیدا نہیں فرماتے۔ جو علماء کرام کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، ان کا ادب نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے، حضرات علماء فرماتے ہیں کہ 7 نسلوں تک، 7 پشتوں تک وہ خاندان حافظ قرآن کی دولتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ جو غیبتیں کرتے ہیں، ان کی برائیوں کو اچھالتے ہیں، علماء کرام سے نفرت کرتے ہیں، ان کے خلاف اپنے دلوں کے اندر بغض کو پالتے ہیں، بزرگان محترم ان کے خاندانوں کے اندر اللہ پاک ایک حافظ قرآن کو پیدا نہیں فرماتے۔ یہ اللہ والوں کی بات ہے، 7 پشتوں تک ایک عالم دین کو پیدا نہیں فرماتے۔ مسئلہ کیا ہوگا؟ پورے خاندان کے اندر نحوست آ جائے گی، پورے خاندان کے اندر تباہی آ جائے گی۔ ایک آدمی عالم کے خلاف کام کرتا ہے، پورے خاندان والوں تک اس کا اثر بڑھتا ہے، 7 پشتوں تک اس کا اثر بڑھتا ہے۔ اسی لیے آپ نے بھی دیکھا ہوگا اکثر لوگ ہمارے پاس آ کر یہ کہتے ہیں حضرت دعا کر دیجئے کہ ہمارے خاندان کے اندر کم سے کم ایک حافظ قرآن بن جائے، کم سے کم ایک عالم دین بن جائے جو ہماری قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی کے اندر، 5-6 سال کے اندر ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے علماء کے خلاف پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتے ہیں اور آ کر علماء سے یہ درخواست کر رہے ہیں آپ دعا کر دیجئے کہ ہمارا
بچہ حافظ قرآن بن جائے. علماء کے خلاف غیبتیں کر کے آقا علماء سے یہی دعا کی درخواست کر رہے ہیں, حضرت آپ دعا کر دیجئے کہ ہمارے خاندان کے اندر ایک عالم دین بن جائے. میں کہتا ہوں کہ اس طرح اگر ہم کرتے رہیں گے, عالم دین بننا تو دور کی بات ہے, حافظ قرآن بننا دور کی بات ہے. شاید کہ میں آج کے حالات کو سامنے رکھ کر کہوں تو جھوٹا نہیں ہوں, وہ ڈھنگ سے قرآن پڑھنے والا نہیں بنے گا. میں نے کئی جمعہ آپ کے سامنے اس سے پہلے یہ بات کہی تھی, ایسے 100 نوجوانوں کو میں نے ایک ہی مسجد میں دیکھا. جب تاخرات میں میں نے بیان کیا, اس کے بعد جب میں نے قرآن کے متعلق تشریح کی, 100 سے زائد نوجوان ایسے کھڑے ہو گئے جو آج بھی قرآن مجید پڑھنے سے محروم ہیں. آج ان کی فکر کرنے والوں کی جماعت وہ حضرات علماء کرام کی جماعت ہے. مساجد کے ائمہ ان لوگوں کے بارے میں فکر کر رہے ہیں. ارے مسلمان تو مسلمان, ہر ایک دھرم سے تعلق رکھنے والے انسان کے لیے خیر خواہ اگر چاہنے والی کوئی جماعت اس روئے زمین پر ہے, اس وقت صرف اور صرف حضرات علماء کرام کی جماعت ہے. اس لیے ان علماء کرام کا ادب اور احترام کرنا انتہائی ضروری ہے. ان حضرات علماء کرام کا ادب کرنا ہمارے لیے لازم ہے. اگر ان لوگوں کا ہم ادب کریں گے, بزرگان محترم, ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, بس کہنا یہی ہے کہ میں اور آپ جتنا زیادہ ہو سکے حضرت علماء کرام کی عظمت کرنا ہے, ان کا ادب کرنا ہے, ان کا احترام کرنا ہے. اللہ نے موقع دیا ان کی خدمت کرنا ہے. اگر یہ چیزیں کرتے ہم جائیں گے, ہماری دنیا میں بھی ہر چیز میں اللہ پاک مدد فرمائیں گے اور قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. بس اللہ پاک سے دعا فرمائیں, اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضرات علماء کرام کا ادب اور احترام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صحبت اللہ والوں کی, صحبت اللہ والوں کی, اللہ سے ملوا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جا